السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 ربیع ثانی اور بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں فہم قرآن پر کہ ہر قسم کے گناہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں ہر قسم سے مراد ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ ظاہری گناہوں میں تو دیکھیں وہی گناہ شامل ہے جو انسان اپنے ظاہری اعضاء سے کرتا ہے، مطلب جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، رشوت، شراب نوشی، زنا۔ اور باطنی گناہوں سے مراد جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، حسد، ریاکاری، تکبر، بغض، دوسروں کی بدخواہی، بدگمانی۔ پھر آگے سرزنش فرما دی کہ گناہ کا ارتکاب کر کے کوئی شخص اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، اسے ضرور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یعنی گناہگار یہ نہ سمجھے کہ تنہائی میں جو گناہ کر لیا اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو جانتے ہیں۔ تو ہم نیت کریں کہ آئندہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گناہ سے بچیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سخت گرفت سے بچ سکے۔ اور سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 باتیں سکھلائیں، اور وہ 5 باتیں گن کر بتائیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ ناجائز کاموں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی عبادت کے معنی بندگی، اور بندگی کا پہلا جز اللہ کے احکامات کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں تو بندگی کیا ہوئی؟ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ تو کر لیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حکم نہیں مانوں گی، وہی کروں گی جو میری مرضی میں آئے گی، تو یہ بندگی نہیں ہے۔ اطاعت بندگی کا بڑا جز ہے۔ تو فکر ہی ہونی چاہیے کہ ہم کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اور نافرمانی میں نہ کریں۔ حدیث میں واضح فرما دیا کہ فرائض واجبات کی تکمیل کے بعد سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ مومن کو اپنے آپ کو جائز، ناجائز اور حرام کاموں سے بچانا ہے۔ نفلی عبادتوں کا معاملہ اس کے بعد آتا ہے، اور پھر دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ظاہر و باطن کی تمام گندگیوں سے بچا اور دور رکھ۔ اور نماز میں تشہد کے بعد سلام سے پہلے یہ دعا مانگی جانے والی دعاؤں کا یہ ایک حصہ ہے، یہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو نصیحت آج کی یہی ہے کہ گناہ سے بچنا سب سے اہم اور بڑا کام ہے۔ گناہ سے بچنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ گناہوں سے بچ کر سلامتی پا لینا وہ عمل ہے جس کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر قسم کے گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے کی نیت کرنا ہے، اور گناہ سے بچنے کے لیے 3 تدابیر اختیار کرنا ہے۔ صبح روز اٹھ کر یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو زندگی دی ہے اس کے شکر میں آج کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اور اسی طرح رات سونے سے پہلے پورے دن کا جائزہ لیں، جو گناہ ہوں ان پر توبہ استغفار کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ان کی صحبت کی برکت سے گناہ سے بچنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچیں اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب انسان ہر وقت شکر ادا کرے گا تو گناہ کرتے ہوئے شرمائے گا۔ صبح سے شام تک جس کا شکر ادا کرتا رہو، اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ تو اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے پناہ دے دے اور ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔